بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حاضرین مجلس جو مسجد کے اندر ہیں اور تمام وہ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو ادارہ کے حال میں ہیں، ابھی جو محترم فرما رہے تھے کہ بانی ہے ادارہ یا مدرسہ، یہ ظاہر ہے ان کا ایک تجزیہ ہے، ان کی ایک آبزرویشن ہے، لیکن حقیقت میں ہوتا ایسے ہے کہ کسی چیز کو بنانے میں کسی انسان کا کچھ شامل نہیں ہوتا، کیونکہ جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو بنانے والا خود ہی بنا دیتا ہے۔ ہاں، اسباب کے طور پر ہمیں ضرور استعمال ہوتے ہیں۔ باقی جو مدرسہ ہے اصل میں تو وہ ایک تربیتی جگہ ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک جو ہے وہ سب سیکھنے کا ٹائم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات ویسے ہی نہیں بنا دیا۔ اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے رہنا تو اس رنگین دنیا میں ہے، لیکن جو ہماری منزل ہے وہ اس عمل کے بعد ہے، جو اندیکھی ہے، جس پہ شاید یقین بھی نہ ہو، جس کی شکل ہم نہیں جانتے، اپنے اپنے نظریے، اپنے اپنے خیال سے اس کا خاکہ بناتے ہیں، اور اسی کوشش میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری وہ آخرت سنوار دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اس کی مزید توفیق عطا فرمائے، یقین عطا فرمائے، آپس میں مل جل کر ایک دوسرے کی مدد کر کر، رہنمائی کر کے، برداشت کر کے اس آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نہ تو قاری ہوں، نہ حافظ، نہ عالم، نہ ہی کوئی سکالر، نہ ہی کوئی سپیکر، ایک عام سا اس گاؤں کا رہنے والا انسان ہوں۔ اللہ نے جہاں میرا رزق بکھیر دیا اور جتنی دیر تک بکھیرا ہے، اس کے مطابق مجھے حرکت اللہ کی طرف سے ملتی رہے گی۔ اب جو مدرسہ کے آغاز یا اس کی اہمیت، یہ تو مولانا محترم مفتی اعجاز احمد صاحب ہیں، ان کا تجربہ، ان کی ان اداروں کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہونا، یہ ساری چیزیں وہ الحمدللہ آپ کو بیان کریں گے۔ میں جو اپنا ایک ناقص میرے پاس جو علم ہے، اس کی بنیاد پر چند ایک آپ باتوں کو کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب یہ جو مدرسہ ہے اصل میں یہ ہے کہ ہر جو گھر ہے وہ ایک مدرسہ ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو اس نظریے سے دیکھیں، ایک گھر میں جو ماں ہوتی ہے نا، وہ پہلی درسگاہ کہتے ہوتی ہے، اور ماں کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بے لوث ہوتا ہے، والد کا بے لوث ہوتا ہے، باقی سب رشتے اس کے بعد ہوتے ہیں۔ تو اس مدرسے کے حوالے سے، چونکہ میں اس گاؤں کا رہنے والا ہوں، تو جہاں کہتے ہیں نا کہ آدمی پیدا ہوتا ہے، جس مٹی سے اس کا تعلق ہوتا ہے، وہ دنیا میں کہیں بھی چلا جائے، اس کے اوپر ایک قرض ہوتا ہے، اس نے اس مٹی کا قرض چکانا ہوتا ہے۔ اب ہر ایک کی ہمت، ہر ایک کے اسباب، ہر ایک کی سوچ کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کو کب، کتنا اور کس وقت، کس انداز میں ٹائم ملتا ہے۔ جو اس مدرسہ کے حوالے سے ہے آج کی جو تقریب، وہ ہے مدرسہ احسن العلوم للبنات، یعنی کہ لڑکیوں، بچیوں، عورتوں کا ایک مدرسہ۔ اب یہ محض اتفاق ہے، کچھ لوگوں، کچھ ساتھیوں، کچھ بہنوں، کچھ ماؤں کے ذہن میں ہوگا کہ عجیب سی بات ہے کہ مدرسے کا نام بھی اپنے نام پہ رکھ لیا۔ اب اس کی جو وضاحت کرنا میں سمجھتا ہوں لازم ہے۔
اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ ایک ہی مدرسہ تھا اس نام سے، مفتی ظرف علی اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے کراچی میں، تو اس کا نام تجویز جو ہے وہ مولانا محمد یوسف خان صاحب ہیں، استاد حدیث کے ہیں لاہور میں جامعہ اشرفیہ سے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس سے تو یہ تھوڑا سا ٹیڑھ پان ہو جائے گا کہ بھی میرا نام بھی محمد احسن اور مدرسہ احسن العلوم، تو انہوں نے اس کی وضاحت یہ فرمائی کہ احسن العلوم اس کا مطلب ہے کہ جتنے احسن علوم ہیں جو ہم سیکھتے ہیں، جو پریکٹس کرتے ہیں، یعنی دنیاوی لحاظ سے، تو جتنے بھی ہیں وہ ان سب کا جو ہے یہ مرکز ہوگا۔ تو سب سے جو پہلی بات ہوتی ہے وہ تو ہے اسلامیہ، جو ہے ہماری اسلامیات ہے اس کو، تو یہ جتنے بھی مدارس ہیں اس میں کوشش کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، اور یہ ان کا ہی رزلٹ ہے کہ آج مسجدوں میں آپ کو پھر وقتاً فوقتاً جو ہے ان رونقوں سے تقویت ملتی ہے۔ اب چونکہ مدرسہ جو ہے وہ 10-12 سال سے ایک گھر میں مکتب کی شکل میں چلتا رہا، اب محض یہ بھی اتفاق ہے کہ ساتھ میں للبنین یعنی لڑکوں کا بھی ہے کہ احسن العلوم اگر للبنات ہے تو للبنین بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ نہیں ڈالا تھا کہ میں کوئی مدرسے میں اس طرح کا کوئی ذہن رکھوں، بس کچھ ایسا ہوا کہ میں خود چلا گیا۔ وہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ، اس مفتی صاحب نے، کہ اگر آپ داڑھی رکھ لیں تو داڑھی کی برکت، اس کی جو اہمیت عملاً ہوگی نا، وہ آپ کو مفتی حضرات کی مجلس میں لے جائے، ایسے مقام پر لے جائے گی کہ جہاں آپ کا تصور بھی نہیں۔ اب جو مدرسے ہیں ان کا ایک اپنا ماحول ہے، اس سے بچے جو ہیں مستقبل معمار جس کا بھی نام دے لیں، وہ ان کو جو ہے اپنی عملی زندگی میں لا رہے ہیں، جس کی بدولت اب ہم سارے آج اس مسجد میں اکٹھے ہیں۔ مدرسے کی تعمیر جو ہے وہ ابھی انشاءاللہ ان دنوں میں شروع ہے، ابھی ان کی جو بنیادیں ہیں وہ ہیں، لیکن اب اس کو باقاعدہ جو ایک مدرسہ ہوتا ہے اس میں وقت کے ساتھ مستقبل میں دیگر علوم، مثال کے طور پر ہماری جو بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، انہوں نے زندگی اس دنیا میں گزارنی ہے، کھانا پکانا، سلائی، کمپیوٹر، جو بھی ان کا انٹرسٹ ہوگا وہ چیزیں بھی اس میں شامل ہوں گی۔ اسی طرح جو بچوں کا ہے اس کے لیے ہمارے پاس ایک جگہ ہے، اللہ تعالیٰ جنہوں نے ہمیں وہ اس استعمال کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور اس کا نعم البدل ہمیں عطا فرمائے۔ تو اب جو ہے مستقبل نے آج اس کی تعمیر ہے، کچھ چند ایک سالوں تک انشاءاللہ جو ہے وہ بچوں کے بھی مدرسہ کی جو ہے تعمیر شروع ہوگی، 4-5 مہینے 6 مہینے کے بعد یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو اس میں ایک جو پورا مدرسے کا نظام ہے وہ انشاءاللہ انٹروڈیوس کروا دیا جائے گا۔ اب میں کچھ زیادہ ٹائم نہیں لیتا، زیادہ توقعات جو ہیں وہ ان کو ہائی لائٹ نہیں کرتا کہ اس میں یہ ہوگا وہ ہوگا، 4-5-6 مہینے تک یہ کمپلیٹ ہونے پر جو اس کے اندر سیٹ اپ ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کو پیش کر دیا جائے گا۔ لیکن اس میں بغیر کسی جھجک کے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا قائم ہونا، بننا، یہاں تک پہنچنا، جیسے بار بار میرے نام سے ریفرنس کیا گیا، اس میں ہمارے ان گاؤں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ انوالومنٹ ہے، جس کی بدولت یہ چیز مارز وجود میں آئی، اور انشاءاللہ وہ ہاتھ اب بھی اٹھے ہیں، اٹھتے رہیں گے۔ یہ دنیا کب سے چلی، کب کہاں تک جائے گی، کتنے آئے کتنے چلے گئے، آج ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جہاں سے ایک ذریعہ آدمی کو ایک ملتا ہے کہ وہ اپنی آخرت سنوار لے، اور اس دنیا میں جیسے ہمارے اللہ کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزار۔ اب جو ہے اس کی مدرسے کے حوالے سے
کہ اس میں بچیاں ہیں، کل اس میں انشاءاللہ جو ہماری بیٹیاں بہنیں ہوں گی جو آج تک قرآن پاک نہیں پڑھ سکیں یا قرآن پاک پڑھا ہے تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ سکیں، تجوید ہے، ترجمہ ہے، یعنی کہ ایک کمپلیٹ جو ہے ان کا جو سیٹ اپ ہے وہ انشاءاللہ اس کا 1-2 سال میں انشاءاللہ جو ہے وہ اپنے مارچ وجود میں آ جائے گا۔ اب میں اس کی وضاحت مدرسے کی، اس کی اہمیت، یہ میں کام چھوڑتا ہوں حضرت مولانا مفتی اعجاز احمد صاحب کے اوپر، کیونکہ میں تو جیسے کہا نا کہ میں آپ کی طرح ایک عام سے انسان ہوں، تو اس کے اوپر ہی میں اکتفا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جنہوں نے اتنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور اٹھائیں گے، اس کی بدولت آج میں ہوں، کل میری جگہ آپ میں سے کوئی ہوگا، تو انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو ذریعہ بنائیں گے۔ کوشش یہی ہے کہ اس گاؤں کا جو میرے اوپر حق ہے وہ کسی ایسی انداز میں ادا ہو جائے کہ جو میرے اور میرے والدین کی اور دیگر جتنے بھی ہمارے عزیز و اقربا جاننے والے حاضرین مجلس ان کے جتنے بھی جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے کہ ان کی جو ہے وہ بخشش ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا مفتی اعجاز احمد صاحب نے آپ کو آپ کی ضرورت اور آپ کی سمجھ کے مطابق اس کی جتنی بھی ڈیٹیل تھی وہ پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پروگرام کا جو آخری حصہ ہے وہ ہوگی اختتامی دعا، لیکن دعا سے پہلے جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ لازمی ہے، ایک جو بات ہے وہ آپ کے گوش گردار کر دوں، وہ یہ ہے کہ مدرسہ جو ہے اس سے پہلے جیسے مولانا ایمان اللہ صاحب نے کہا کہ جو استاد ہیں ان کی رہائشیں جو تھیں، اصل میں تو ہوتا ہے کہ پہلے مدرسہ بنتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کی رہائشوں کا انتظام ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جیسے میں نے کہا نا کہ مدرسے کا میرا کوئی آئیڈیا نہیں تھا، اللہ نے خود ہی اس کو ڈالا، سبب بنایا اور خود ہی اس میں انوالو اللہ نے کر دیا، جس کی بدولت آج یہاں پہنچا کہ ترتیب سے ہٹ کے پہلے اساتذہ کی جو رہائشیں ہیں اور ان فیوچر یعنی کہ کل کو میں اگر 10-12 اساتذہ تک جو ہے ان کی رہائش کی ضرورت پڑتی ہے تو اس جو رہائشیں دو بنائی ہیں ابھی ان کے اوپر وہ سارا آپشن موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی چونکہ یہ جو ہمارا آبائی گھر تھا اس کو میرے والدین نے اساتذہ کی رہائشوں کے لیے وقف کیا تھا، تو یہ میرے ذمہ تھا کہ میں ان کو اپنی محنت سے ان کو ایسا گھر بناؤں کہ جہاں استاد جو ہیں وہ ہر سہولت سے زندگی بسر کر سکیں اور پوری توجہ کے ساتھ ہمارے اس گاؤں کے جو بچے ہیں بچیاں ہیں ان پہ پوری توجہ دے کر جو جیسے حضرت نے فرمایا کہ جو علم ہے ہمارے نبی کا اس کو اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ سیکھنے کا موقع عطا فرمائے۔ آپ سب کی ان ہاتھوں کا جتنے بھی آپ یہاں موجود ہیں کہ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی دل میں کی، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد کرے، اللہ تعالیٰ ان کو ہر رحمت سے نوازے۔ استادوں کی رہائشوں کا سلسلہ تو اب جو ہے وہ آخری سٹیج پہ ہے، اب جو ہے وہ بچیوں کے مدرسے کی عمارت کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہے، اس کے بعد انشاءاللہ چند سالوں میں جو ہے وہ بچوں کا بھی اسی طرح ہی صحیح بنے گا انشاءاللہ۔ تو اس میں اب جو ہے وہ ایک آپشن آپ لوگوں کے لیے بھی ہے، سب سے پہلے تو ہے کہ آپ کا اس کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق اس کو ہر ضرورت کے جو ہے اس کی وہ پوری کی جائے تاکہ یہ مکمل تعلیم نبی جو ہے وہ ہمارے بچوں تک پہنچائے انشاءاللہ۔ اب صدقہ جاریہ کے طور پر اس میں جتنے بھی حاضرین ہیں یا دیگر ہیں وہ اگر اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر میں شاید اس کام پہ یہاں ذمہ داری لیتا تو ہو سکتا ہے میں اس طرح سے نہ کر پاتا، جس طرح سے اساتذہ کی رہائشیں بنانے میں
اور آئندہ جو مدرسے کی عمارت ہے اس کو تیار کرنے میں ہمارے جو بھائی ہیں میاں محمد بشیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے عطا خیر، ان کے ساتھ ہمارے معاون ہیں میرے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ذکاء اللہ صاحب، ان کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صحت دے، ان کو ہر دنیا کی نعمت سے نوازے۔ تو اس میں جن لوگوں نے حصہ ڈالنا ہے اپنے صدقہ جاریہ کے طور پر، تو اس کے لیے فی الحال یہ 2 احباب ہیں جن سے آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ سب سے جو ضروری بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اس مدرسے کی تعمیر میں ہم نے زکوٰۃ کا 1 پیسہ بھی نہیں رکھا، یعنی کہ اس میں نہ تو زکوٰۃ استعمال ہوگی تعمیر میں اور نہ اس کے سسٹم چلانے میں، یہ بات کلیئر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر پابندی کرنے کی توفیق فرمائے، استقامت عطا فرمائے اور اسے برکتوں سے نوازے۔ اب آخر میں جو ہے وہ آپ احباب آئے، آپ نے ہماری باتیں، ہمارے اساتذہ، ہمارے علماء کرام کی سنی، بچوں جو ہے ان کی صلاحیتوں کو آپ نے اپنے اینگل سے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کا، میں سب کا اپنی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، اس مسجد کے مقتدی حضرات، اس گاؤں کے جو لوگ ہیں ان کا، مہمانوں کا، اور جتنے اہل ہمارے گاؤں ہیں ان کی طرف سے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آخر میں جو ہے وہ میں دعا کے لیے حضرت شاہ احمد رضا شاہ صاحب ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دعا کروا دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔